دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر امام کا امامت کراتے ہوئے پاؤں اگر اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر وہ یہ قول بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پاؤں زخمی ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس پہ کیلے ٹھوک لوں۔ کیا امام کا جھک کے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ اگر امام کا پاؤں کسی بھی رکن میں یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں اڑ جاتا ہے تو اس کا کیا شرح قوم ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نماز سے متعلق سوال تھا کہ امام کے یا کوئی بھی نماز پڑھنے والا ہے، اس کا اگر پاؤں اٹھ جائے سجدے کے اندر تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا نماز کے دوران، آپ جو ہے وہ ہٹے اپنی جگہ سے اور آپ نے جو ہے وہ آگے کر دیا صحابی رسول کو۔ یوں ہی نماز کے اندر باقاعدہ خلیفہ بنانے کا پورا ایک بیان موجود ہے، جس کے اندر جب امام کا وضو ٹوٹ جائے تو شرائط بنا کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے پیچھے کسی شخص کو صالح امامت تو آگے بڑھا دے۔ اب بتائیں یہ امام آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ پاؤں لگے لگے کیسے جو ہوگا، یا انگوٹھا ہلے بغیر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو الغرض یہ کہ یہ ایک جو ہے وہ لایانی سی بات ہے اور اس کی شریعت میں کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی روایت حضرت علی مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے منقول ہے۔ پاؤں کو بلا وجہ یا جسم کے کسی بھی حصے کو بلا وجہ نماز کے اندر حرکت دینا وہ تو ویسے ہی منع ہے کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، لیکن ضرورتاً پاؤں کا جو ہے وہ ہل جانا یا انگوٹھے کا ہل جانا تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں خود اس بات کا جو ہے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہے تو نمازی جو ہے وہ 2 قدم چل کے آگے بڑھ جائے پچھلی صف والا اور نمازی کی اس صف کو بھر دے، تو اس کے لیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نہیں انگوٹھا جو ہے وہ سیدھے پاؤں کا جو ہے وہ ہلائے نہیں، یا ہلائے تو یوں کہ وہ زمین سے نہ اٹھنے پائے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ویسی لوگوں کے اندر مشہور ہے، شرعاً اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں۔